اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ سورہ توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق تمہارے پاس تم میں سے رسول آیا، تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں گراں گزرتا ہے، ایمان والوں پر بڑی حرص فرماتے ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحمت کرنے والے بھی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے اعراض کیا، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرا رب، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ دو آیات، ان کی کتنی برکتیں ہیں بتائیں آپ کو، کیونکہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفات ہی اس میں موجود ہیں۔ تو ناظرین، قصہ سنیے، واقعہ سنیے۔ القول البدیع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بغداد کے مشہور محدث حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حضرت شبلی جو مشہور بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جب بھی تشریف لاتے تو حضرت مجاہد کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے۔ تو کچھ شاگردوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث اور ایک صوفی اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں؟ تو ناظرین و سامعین، ابن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے ایسا نہیں کرتا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت شبلی تشریف لائے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر شبلی کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، شبلی پر یہ خاص عنایتیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شبلی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات پڑھتا ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک یہ ہے، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد بھی لکھا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ محمد بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ کثرت سے پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد یہ دو آیات تین مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو فرمایا اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو فرماتے ہیں ابن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام ان کی پیشانی کو چومتے ہیں تو میں کیوں نہ چوموں؟ ناظرین و سامعین، فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام انہیں عزت سے نوازتے ہیں تو میں کیوں نہ اس کی عزت کروں؟ تو ناظرین، آپ بھی کم از کم ایک نماز کے بعد کوئی بھی آپ نماز متعین کر لیں، اس نماز کے بعد ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ کم از کم ایک نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دو آیات پڑھ لیں، اول آخر یہ صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ یا محمد یہ پڑھ لیں۔ ناظرین، اول آخر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ برکت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر ہے 19 اور 20، یعنی 19 اور 20 نمبر آیت آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألقها يا موسى
فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. ناظرین موسیٰ اور تسعى، اب یہ جو ہے کھڑا زبر ہے آخر میں، تو وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے انہیں اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. اور موسیٰ کے بعد علامت وقف اندر 19 لکھا ہوا ہے، تسعہ کے بعد علامت وقف اندر 20 لکھا ہوا ہے، تو آیت نمبر 19 اور 20 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہیں. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. قالا ایک کلمہ، القی دوسرا، ہا تیسرا، یا چوتھا، موسیٰ پانچواں، فا چھٹا، القا ساتواں، اور اذا آٹھواں، حیتن نواں، تسعہ دسواں. کل یہاں پر 10 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. قال القی علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. القی ہے، یا علیحدہ ہے، موسیٰ علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. یا موسیٰ. اچھا، یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. فا علیحدہ، القا علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فَأَلْقَاهَا، فَأَلْقَاهَا. فا علیحدہ، اذا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. حیتن میں تا پر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد تا حرف اخفا آ رہا ہے، تو تنوین نون ساکن کے بعد حرف اخفا جب بھی آئے تو ناظرین تنوین ہو یا نون ساکن ہو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. حیتن تسعى. ناظرین آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال القیها، یا موسیٰ، فَأَلْقَاهَا. اچھا یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں اسکرین پر فَأَلْقَاهَا قاف پر کھڑا زبر لکھا ہوا ہے اور پھر ہا، لیکن اس قاف کو زبر الف مدہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، تو اسی لیے میں نے یہاں پر الف مدہ کے ساتھ اسے لکھا ہے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. یہ آج کا سبق ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ہا ضمیر. دوسرا ہے موسیٰ، پھر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہا ضمیر ہے. تو یہاں پر نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. تیسرا حیتن. تو کل 3 اسماء ہیں، کل 3 اسماء ہیں. نمبر 1 ہا ضمیر اور ہیا ضمیر. نمبر 2 موسیٰ. اور نمبر 3 حیتن. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل قال،
دوسرا ہے القی، تیسرا ہے القا، اور چوتھا ہے تسعی۔ کل یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 قال، نمبر 2 القی، نمبر 3 القا۔ اس کو الف مدہ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں القا، اس طریقے سے۔ اچھا جی، چوتھا فعل ہے تسعی۔ چار افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف ہے یا، دوسرا ہے فا، یہاں پر بھی فا ہے، تیسرا ہے اذا۔ تو کل یہاں پر 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 فا، نمبر 3 اذا۔ تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کلمات ہو گئے، 10 کلمات۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ کم ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم تمام کلمات لکھ چکے ہیں، اور کلمات کی تعداد 10 ہے، 3 اسماء ہیں، 4 افعال ہیں، 3 حروف ہیں۔ تو اب آ جائیے ناظرین، سب سے پہلے اسماء کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہا۔ ہا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں صورتیں یہاں پر موجود ہیں۔ القیہا میں ہا ہے، اور اس کے علاوہ فَإِذَا ہِیَا، تو آپ دیکھیں ہیا بھی موجود ہے۔ تو یہ ہیا منفصل ہے، ضمیر منفصل ہے، اور ہا ضمیر متصل ہے، واحد مؤنث غائب کی۔ معنی ان کا ایک ہی ہوگا، وہ ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین موسیٰ، دوسرا اسم ہے موسیٰ۔ اچھا جی، موسیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا نام ہے، جو کلیم اللہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، اور کلمہ ربہ، یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کلام فرمایا۔ تو یہ موسیٰ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ پانی سے نکالا ہوا، موسیٰ پانی سے نکالا ہوا۔ اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے جب آپ پیدا ہوئے، پیدائش ہوئی آپ کی، تو ظاہر ہے کہ فرعون کے کارندے اس بات پر تھے کہ جی بچوں کو وہ قتل کرتے تھے، 1 سال قتل کرتے تھے، 1 سال چھوڑتے تھے۔ تو جو قتل کرنے کا سال تھا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو آپ کو پھر ایک صندوق میں ڈال کر آپ کی والدہ محترمہ نے پانی کے حوالے کیا۔ اب وہ پانی ہوتا ہوا اس دریا کی ایک نہر جو تھی وہ فرعون کے دربار کے سامنے سے گزرتی تھی، اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، وہ بڑی متقیہ پرہیزگار خاتون تھیں۔ تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وقت کا فرعون یعنی سب سے گناہ گار، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، اور بیوی جو ہے وہ مومنہ ایمان والی، ان کا بھی ذکر قرآن کریم نے جو ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے جو ہے صندوق نکالنے کا، یعنی جب نکالا صندوق تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، چونکہ صندوق پانی سے نکالا گیا تھا اسی لیے پھر آپ کا نام موسیٰ ہوا، یعنی پانی سے نکالا ہوا۔ اس کے بعد حیت، اور یہ ہمارے یہاں معاشرے میں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، تو بڑا پیارا نام ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بچہ ہو تو اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کرام، اولیاء کاملین، ان کی نسبت سے رکھیں تو پوری زندگی نسبتیں قائم رہتی ہیں، نسبتوں کی بہاریں ملتی ہیں۔ اور خاتون ہو تو ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار کی جو عفت مآب خواتین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا اللہ والیہ جو ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے تو یہ برکتیں پھر پوری زندگی ساتھ رہتی ہیں۔ حیتن، تیسرا ہے حیتن۔
حیتن کا معنی ہے سانپ، حیتن کا معنی ہے سانپ۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے قالا، قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا۔ اور چونکہ ظاہر ہے کہ یہ جادوگروں کی طرف نسبت ہے کہ ان میں سے کسی نے بلکہ نہیں سوری یہ اللہ رب العالمین کی طرف نسبت ہے، تو ہم کہیں گے اس نے فرمایا، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہو رہا ہے نا۔ اس نے پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے عرض کی یا الہ العالمین میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے مختلف کام کرتا ہوں، ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے جانوروں کو جو ہے وہ چلاتا بھی ہوں، تو ساری چیزیں آپ نے تو فرمایا کہ قالا اس نے فرمایا القیہ یا موسیٰ، اس لاٹھی کو پھینک ڈال دے اے موسیٰ۔ تو قالا اس نے فرمایا، یعنی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ قال یقول قولا، قول کا معنی بات ہے، قول مصدر ہے، اور ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قول۔ اس کے بعد ہے القی، القی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ تو القی کا معنی کیا ہوگا؟ تو ڈال، اور لیکن چونکہ یہ نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تو کہ اللہ رب العالمین فرما رہے، تو ہم کہیں گے آپ ڈالیں، تو ڈال یا آپ ڈالیں، دونوں معنی ہو سکتا ہے القی۔ اور اس کے بعد ہے القا۔ اب دیکھیں کہ دونوں میں یعنی حروف اگر دیکھے جائیں تو وہاں القی، یہاں پر القا، تو حروف تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ القی فعل امر ہے، القا فعل ماضی ہے۔ تو یہ ناظرین عربی کی خصوصیت ہے کہ اس میں بظاہر کلمات ایک ہوتے ہیں لیکن صیغے مختلف ہوتے ہیں اور معنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ القی کا معنی تو ڈال، القا اس نے ڈالا، تو بہت فرق ہے۔ القا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے ڈالا۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا تو ہم کہیں گے انہوں نے ڈالا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تسعا، تسعا فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب، اور کیونکہ یہ تسعا کا جو فاعل ہے وہ حیتن ہے، کیونکہ اس سے مراد حیتن ہے سانپ، تو تسعا، تو ناظرین یہ تسعا جو ہے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ دوڑتی ہے یا وہ دوڑے گی، وہ دوڑتی ہے یا وہ دوڑے گی، یا وہ دوڑتا ہے یا وہ دوڑے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا، آپ کو سمجھایا کہ جیسے ہم کوئی مؤنث ہے تو ہم کہتے ہیں وہ آئی، مذکر ہے تو وہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عربی میں ترجمے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے، عربی میں صیغہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں علامت تانیث ہے تو اسے مونس مانا جاتا ہے، علامت تانیث نہیں تو مذکر مانا جاتا ہے۔ تو حیتن اس میں علامت تانیث ہے، اور تسعا میں جو دوڑنے کی نسبت ہے وہ سانپ کی طرف ہے، تو اسی لیے ناظرین یہ واحد مؤنث غائب ہے، اور اس کا معنی کہ وہ دوڑتا ہے۔ تو اب معنی اس کا یہ بنے گا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف یا، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے۔ عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے، کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ ایک ہو تو حرف ندا کہتے ہیں، اور زیادہ ہو تو حروف ندا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا یہ بھی حرف ندا ہے نمبر ایک۔ نمبر دو ایھا یہ بھی حرف ندا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی تشہد میں پڑھتے ہیں تحیات میں۔ اسی طریقے سے ای حمزہ یا زبر ای یہ بھی حرف ندا ہے، اور یا بھی حرف ندا ہے، اور یا قریب اور بعید دونوں معنی کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی بندہ قریب ہو یا بعید ہو دونوں کے لیے یا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے فا، فا کا معنی ہے پس یا تو، اور یہاں پر اس کا معنی کیا گیا ہے ناظرین تو، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا گیا تو اس کے بعد اذا ہے، اذا کا معنی ہے جب، اذا کا معنی ہے جب۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 اسماء، 4 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 10 کلمات ہوئے۔ ان میں ایک ہی کلمہ ایسا ہے جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے قول۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔
حمزہ لام زبر ال، قاف زیر قی، ہا الف زبر ہا، القیہا، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، یا موسیٰ، قال القیہا یا موسیٰ۔ اب یہاں پر وقف کریں گے تو موسیٰ پڑھیں گے، وقف نہ کیا جائے تب بھی موسیٰ پڑھا جائے گا۔ فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فا ال، قاف کھڑا زبر قا یا قاف الف زبر قا، فا القا، ہا الف زبر ہا، فا القاہا، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، فا اذا، فا القاہا فا اذا، حاضر ہی، یا زبر یا، ہیا، فا اذا ہیا، حیا زبر حی، یا زبر یا، تا دو پشتم، حیتن، فا اذا ہیا حیتن، تا سین زبر تس، عین کھڑا زبر آ، تسعى، فإذا هي حية تسعى، فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ یہاں پر بھی وقف کریں گے تو تسعى ہی پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، اب چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القیہا یا موسیٰ، فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ اب پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ اب پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ القی، تو ڈال دے، ہا اسے۔ اچھا جی، ہا سے مراد کیا ہے؟ ہا سے مراد ہے عصا، جو پیچھے آیت نمبر 18 میں جس کا ذکر گزر چکا ہے، قال ہی عصا، تو عصا مراد ہے۔ تو ڈال دے عصا کو، یا اے موسیٰ، موسیٰ، فا تو، القاہا، القا، اس نے ڈال دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، ہا اسے، یعنی لاٹھی، فا تو، اذا جب، ہیا وہ، حیتن سانپ تھا، تسعى دوڑتا ہوا۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ فرمایا، اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ فرمایا، اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور ناظرین، آیت نمبر 3 سے لے کر 8 تک کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تنزیل الا تذکرۃ لمن یخشی،
کہ یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ظاہر ناظرین کہ جو اللہ سے تقوی حاصل کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ کا تقوی حاصل کرتے ہوئے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر قرآن انہیں واقعی نصیحت دیتا ہے، پھر قرآن انہیں واقعی راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو تقوی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کھیل کود کے لیے یا پھر ایسے ہی اپنے مفادات کے لیے، تو پھر یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر فرمائے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یعنی کسی کا بھی کلام جو ہے نا، اگر بڑی ذی مرتبہ شخصیت ہو تو اس کا کلام بھی اتنا ہی ذی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کون؟ دو جہاں کا خالق و مالک، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ فرما ہے۔ ناظرین اب یہاں پر عرش سے مراد یعنی عرش کیا ہے، کس طریقے سے جلوہ فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ناظرین ہم مفسرین بتانے سے قاصر ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ عرش پر جو ہے وہ فرمایا کہ جلوہ فرما ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، جو ان کے درمیان ہے اور زمین کی تہ میں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے، جو کس کی پوجا کر رہا ہے، جب ان سے پوچھا بھائی کون ہے یہ، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون ہے۔ کیوں؟ ان کی ملک میں کچھ ہے، وہ کسی کے خدا ہیں، کیا ہے؟ خدا تو ایک ہی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور صرف یہ نہیں جو ان کے درمیان ہے وہ بھی، اور صرف یہ نہیں یہاں تک محدود نہیں ہے، زمین کی تہ میں بھی جو کچھ ہے وہ ان کا رب ہے، اسی کی ملکیت ہے سب کچھ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور فرمائے کہ اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اب یہ بھی الوہیت کی دلیل ہے کہ یعنی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ کے دل میں کیا میں بتا دوں، ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جو آپ بلند آواز سے بات کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، صحیح ہے، وہ سب کو سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ جو آپ پوشیدگی میں بات کرتے ہیں، جو کسی کو نہیں بتاتے وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لائق یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ جو آپ تمام یعنی کسی کو بولتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ سری تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایک کو بتا دیں راز کی بات اور اوروں کو نہ بتائیں، وہ بھی جانتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے مخفی رکھیں، کسی کو بھی نہ بتائیں، آپ کے سینے میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، آپ آئندہ کیا سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ سینے میں باتیں کسی کو بتائی نہیں، وہ تو جانتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو آپ سوچنے والے ہیں بعد میں سوچنے والے ہیں، ارادہ کرنا، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس کے تمام نام اچھے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں کا ذکر ہوا آغاز میں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہوا۔ اور جہاں تک ناظرین اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے تو اس میں ناظرین ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کسی مقام پر کہ اللہ تعالیٰ کے بھی جو نام ہے وہ 1000 تک جو ہے وہ یعنی ائمہ نے ذکر کیے ہیں۔ بہرحال ناظرین اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں وہ تمام نام اچھے ہیں، اور جس نام کے ساتھ چاہو اسے پکارو۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو ذکر کرنے کی توجیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہاں فرمایا نا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آیت نمبر 9 میں کہ آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی۔ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا میں آگ سے کوئی راستہ پاؤں۔ اب ناظرین یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ آپ مصر سے نکلے،
مدین پہنچے، پھر وہاں پر پانی بھرنے کا جو واقعہ ہے اور ہم کسی مقام پر بتا بھی چکے ہیں آپ کو، اور پھر وہاں پر آپ نے جو دو صاحبزادیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی، وہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی تو آپ کو رحم آیا، آپ نے ان کو پانی بھر کر دیا۔ پھر اس کے بعد ملاقات کے لیے پورا واقعہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، شعیب علیہ السلام نے، ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کر دیا، اور اس کے بعد اجازت لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ساتھ میں ایلیاں بھی تھیں، ایک بکری تھی، عصا تھا جس سے وہ دن میں بکری کے لیے پتے جھاڑتے تھے، ایک چکماک تھا جس سے وہ رات کو آگ جلا کر حرارت حاصل کرتے، انتہائی سرد موسم تھا، برفانی راتیں تھیں۔ جب رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے مشرف کرنا چاہتا تھا، ان کو اپنے کلام سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اس رات موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، حتیٰ کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے چکماک نکالا اپنے اہل کے ساتھ رات گزارنے کے لیے، آگ روشن کرے، وہ جل نہ سکا، اس کو جلانے کی کوشش میں تھک گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی تو فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جاؤں۔ اب آل سے مراد ان کی زوجہ صفورہ، ان کا بچہ، ان کا خادم ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل سے مراد صرف ان کی زوجہ ہوں، کیونکہ آل کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ امام ابن جریر نے لکھا کہ ان کی بیوی کا نام صفورہ تھا، تو ان سے فرمایا کہ انی آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا، اور جو ہے وہ ایناس کا معنی ہے واضح چیز کو دیکھنا جس میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔ اس لفظ سے جو ہے وہ یعنی مثال کے طور پر انسان العین بنا ہے جس کا معنی ہے آنکھ کی پتلی جس سے چیزیں دکھائی دیں، اور اسی سے انس بنا ہے جس کا معنی ہے انسان، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جن کا معنی چھپی ہوئی چیز ہے، جنات کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آل سے فرمایا کہ شاید میں تمہارے پاس کوئی انگارہ لاؤں یا آگ سے کوئی راستے کی نشانی پاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے پاس انگارہ لے کر آتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو آگ نظر آئی وہ کوئی اور چیز ہوتی اور اس سے اپنے وعدے کے مطابق انگارہ نہ لا سکتے، تو انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے فرمایا کہ شاید میں تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں۔ اب اس کے بعد ناظرین موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر گئے تو پھر وہاں سے کیا ندا آتی ہے، اب یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ اے موسیٰ۔ اب ناظرین یہاں سے پھر ہم بات شروع کریں گے تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام پر کس طرح وحی مبارکہ کا نزول ہوا، اور اس کے بات کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پروگرام سے انشاءاللہ تفسیر کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی مبارکہ کیسے نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ جی آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی بات سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحب بہت بہت مبارک ہو حج کی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هي حية تسعى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سمندری سے. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کو پہلے حج کی مبارک، جمعے کی مبارک. میں نے آپ کو میسج کروایا تھا کہ اماں کے لیے آپ دعا کیجیے گا. جزاک اللہ. بالکل دعا کی میں نے، میسج مجھے نہیں پہنچا لیکن آپ کی دعا کی میں نے بالکل، اور دعا کرتے رہیں گے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال القیها القیها یا موسیٰ یا موسیٰ فألقاها فألقاها فإذا هي فإذا هي حیۃ تسعى. حیۃ تسعى. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میرا نام ہے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ادھکستانلے والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. سنائیے سنائیے. اے موسیٰ اس کو ڈال دو. موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arbyqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی، اور اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.